اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے, وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہیں, وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو, ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے, جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو, اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کو کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائیں. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا, آرٹیفیشل رین آ جانا, خزاں آ جانا, آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا, منی کو کنٹرول کرنا, ریسورسز کو کنٹرول کرنا. اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا, اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا, اور آج آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب صرف اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے.
دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے اور اس کا ایک سسٹم ہوگا۔ اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے، دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈز لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ، اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا، لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی تو وہ کانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ، ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا۔ جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی، جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچول آئی اوپن ہے تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے، اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچول آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ لگ کے قبر تک پہنچ گئے، اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے، ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی، روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی۔ وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے، یہ سوشل ایشوز ہیں، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسلامک سویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی، اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے، اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم، کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا، وہ ہے تمیم الداری کی حدیث، کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا۔ تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے۔ وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو۔ تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا، دساسا، اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا، اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے، ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں، انہوں نے کہا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا۔ پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا۔ تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے، تو انہوں نے کہا بالکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی، عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لیں سچا نبی۔ تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ، ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی۔